بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سب سے پہلے میں گوادر پریس کلب کا شکریہ ادا کرتا ہوں کہ اپنے پروگرام میں مجھے مدعو کیا، کیونکہ میرا ذمہ داری میونسپل کارپوریشن کا ہے جو کہ شہری گورنمنٹ ہے۔ لوکل گورنمنٹ جو ہے وہ گراس روٹ لیول کا نمائندگی ہے، اس کا گلی محلے جو شہری امور ہیں ان کا ذمہ داری ہے۔ چنانچہ جو لوکل گورنمنٹ کو ابھی ہم نے جو منصب سنبھالا ہوا ہے 3.5 سال ہو چکے ہیں، اس میں 2.5 سال میں بطور وائس چیئرمین اپنا ذمہ داری نبھا چکا ہوں۔ چونکہ بلدیاتی جو امور ہیں وہ 3 امور ہیں بلدیاتی، اس میں انتظامی امور ہے بلدیہ کا، مالیاتی امور ہے، اور جو تیسرا ہے وہ کونسل ہے۔ چونکہ انتظامی امور اور مالی امور کا ذمہ داری چیئرمین بلدیہ اور چیف آفیسر کے ذمہ آتا ہے، اور جو کونسل ہے اس کا ذمہ داری وائس چیئرمین کا ہے، چونکہ وہ آئین کے مطابق اسپیکر ہیں۔ جو وائس چیئرمین کا 2.5 سال میں نے بطور وائس چیئرمین جو ذمہ داری نبھایا ہے، ظاہری بات ہے جو تیسرا امور ہے کونسل کو چلانا، اس کا اجلاس بلانا کونسل کے ذمہ داری ہے، تو اس میں جو مختلف آئین کے مطابق مختلف کمیٹیاں تشکیل دینا ہے، اس میں جو ہے ہیلتھ کمیٹی ہے، ایجوکیشن ہے، پانی و بجلی ہے، مسالتی انجمن ہے، تو اس میں نے بھرپور کردار ادا کیا، مختلف کمیٹیاں تشکیل دیا، اسی دوران مختلف اجلاس میں نے بلائے۔ جو کونسل کا ذمہ داری تھا، جو ذمہ داری تھا میرا، تو اس میں سب سے زیادہ ہمارا پرفارمنس جو ہے بطور وائس چیئرمین جو ہے مسالتی کمیٹی ہے، چونکہ میں نے پہلے بتایا کہ جو گھریلو مسائل ہیں، جائیداد کے مسائل ہیں، زیادہ تر لوگ بلدیہ کی طرف رجوع کرتے ہیں، بلدیہ میں آتے ہیں ان مسائل کے حل کے لیے، کیونکہ عدالت میں عام لوگوں کا اپروچ نہیں ہے۔ ایک تو ظاہری بات ہے وہاں جانے کے لیے آپ کو مالی حوالے سے بھی اسٹرانگ ہونا چاہیے، تو بلدیہ میں ہم نے فری آف کاسٹ ایسے مسائل تقریباً 400 سے زیادہ کیس ہم حل کر چکے ہیں۔ باقی جو پورے بلوچستان میں ابھی تک یہ کمیٹیاں نہیں ہیں سوائے بلدیہ گوادر کے، آپ لوگ خود معلومات بھی لے سکتے ہیں، ہمارے ڈسٹرکٹ میں بھی اور بھی جو ہے میونسپل کمیٹیز ہیں، کسی کا بھی نہیں ہے، لیکن بلدیہ گوادر میں اس حوالے سے بہت ہی بہترین کارکردگی، اس میں ہمیں جو ہے ہائی کورٹ کے جو جج ہے اس کا بھی باقاعدہ اپریشیٹ موصول ہوا تھا، تو وزٹ کے لیے بھی کہا تھا، اتنا اس میں ہم نے وکلا بھی رکھے ہیں، خواتین کونسلر بھی ہیں، مفتی حضرات بھی ہیں، بہترین کردار ادا کیا تھا مسلسل۔ باقاعدہ اس کا الگ سے ہم نے ایک روم بھی دیا ہے۔ پہلے یہ تھا کہ ان کا باقاعدہ روم نہیں تھا، وہ کبھی وائس چیئرمین کے کبھی چیئرمین کے کمرے میں یہ ان کے مسائل سنتے تھے، لیکن ابھی باقاعدہ ایک روم ہے، وہ ہم ریکارڈ کیپنگ بھی کر رہے ہیں، اس کو ریکارڈ میں بھی اپنے رکھ رہے ہیں تاکہ آئندہ کے لیے ضرورت پڑے۔ باقی 1 سال جو مجھے ہو چکا ہے، 1 سال سے اوپر ہو چکا ہے بطور چیئرمین میں بلدیہ گوادر کا ذمہ داری نبھا رہا ہوں۔ اس میں سر فہرست جو ہمارے کارکردگی ہے کہ میونسپل کمیٹی کو ہم نے میونسپل کارپوریشن کا درجہ دیا، اس میں ہم نے بھرپور محنت کیا، اور ہمارے ایم پی اے صاحب نے بھی ہمارا ساتھ دیا بھرپور۔ تو یہ ضرورت تھا شہر کے لیے، کہ شہر بڑھ چکا تھا، شہر کا آبادی کے حساب سے بھی ضروری تھا، جو وسائل ہیں میونسپل ابھی تک تو نہیں مل چکے ہیں میونسپل کارپوریشن کے حساب سے، لیکن آئندہ انشاءاللہ جو وسائل ملیں گے تو زیادہ بہترین پرفارمنس بلدیہ گوادر شہر کے اپنے عوام کے لیے کردار ادا کرے۔ چونکہ گوادر کو بیگ سٹی کا درجہ مل چکا تھا، اسمارٹ پورٹ سٹی ہے، سرمایہ دارالحکومت ہے، اس کے لیے ضروری تھا کہ شہری بلدیاتی حوالے سے بھی اس کو شہری درجہ مل جائے، کیونکہ میونسپل کمیٹی اکثر قصبہ جو شہر کے درجہ ٹاؤن کے حساب سے میونسپل کمیٹی ہوتے ہیں، شہری درجہ جب اس کو ملتا ہے تو میونسپل کارپوریشن بن جاتا ہے۔ تو اس کے علاوہ جو بلدیہ میرا ویژن تھا کہ کستال غیر منظم بلدیہ میں مل چکا تھا، جس کے بلڈنگ ہم جب گئے تھے نہ بیٹھنے کے لیے کرسیاں تھے، نہ کمرے تھے، نہ
باقی وہ جو ایک آفس میں ہونا چاہیے نہ کونسلر صاحبان کے لیے کانفرنس ہال تھے. ہم کونسل کے اجلاس کے لیے ڈسٹرکٹ ہال میں جاتے تھے, وہاں اپنا اجلاس رکھتے تھے. تو یہ کافی مسائل ہمیں درپیش تھے. کافی کچھ کمرے تو ایسے بھی تھے پچھلے بارش میں وہ بالکل گر چکے تھے. جب طوفانی بارش گوادر میں ہوئے تو بجائے ہم گوادر کو اب اس ٹائم اس کے لیے پانی نکالنے کے لیے کوشش کرتے, ہم پریشان تھے کہ چیئرمین آفس کے کمرے کے اندر خود باقاعدہ سیلاب تھا. تو یہ صورتحال تھا. اور نہ ہی اس کے مختلف سیکشن ہیں جیسے فائر بریگیڈ ہے, باقی جو سینیٹری ہے, اس حوالے سے بھی بہت زیادہ کمزور تھا, نہ ملازمین تھے. تو اس پہ بھی ہم نے کام کیا. تو سر پیرس ہم نے اس کو ایک خوبصورت بہترین بلڈنگ دیا جو کہ گوادر کے حساب سے, کیونکہ بلدیہ جو ہے شہر کا پیس ہے, چہرہ ہے, اس کو خوبصورت ہونا چاہیے. جب وہ خود خوبصورت ہوگا تو شہر کے لیے, شہر کے جو ہے تزئین و آرائش کے لیے اس کے کام کر سکتا ہے بہترین انداز میں. تو اس میں ہم نے توجہ دیا. بلڈنگ کے بعد جو مختلف سیکشن ہے, خاص کر جو فائر بریگیڈ ہے, اس میں پہلے 2 جو ہے ملازمین تھے فائر بریگیڈ کے, نہ ان کے پاس جو ہے سیفٹی کٹس تھے, نہ باقی ضروریات کے چیزیں تھے. تو بالکل غیر منظم تھا. جب بھی اطلاع ملتا کسی جگہ آگ لگ چکا ہے تو ان کو گھر سے بلاتے تھے, کیونکہ 2 ملازم 24 گھنٹے تو ڈیوٹی دے ہی نہیں سکتے, ممکن ہی نہیں ہے. کو گھر سے بلاتے تھے, آدھا گھنٹہ تو ان کو لگ جاتا تھا. جب وہاں ٹیم پہنچتا تو آگ اپنا کام کر چکا تھا پہلے سے. لیکن ابھی الحمدللہ ہم نے 10 ملازمین رکھے ہوئے ہیں, 24 گھنٹے ان کے لیے روم ہے, 24 گھنٹے ڈیوٹی پہ حاضر ہیں. 3 شفٹ میں ڈیوٹی ہیں ان کے. بنکر بیڈ دیے ہوئے ہیں, رات کو بھی ادھر ہی موجود ہیں, ادھر ہی سوتے ہیں, ادھر ہی بیٹھے ہوئے ہیں. اور پرفارمنس یہ ہے کہ پچھلے دنوں ایک آگ لگا تھا تو تقریباً پہلے آدھا گھنٹہ تھا, ابھی 1 منٹ 40 سیکنڈ میں ہمارا گاڑی آفس سے نکلا ہے. اور 2 ڈیزل والے گاڑیوں کو آگ لگ چکا تھا. ایک تو یہ جو ہے بخشی کالونی میں ایک زمباد گاڑی کو آگ لگ, پچھلے دنوں آگ لگا تھا. تو فوراً اس کو ہماری ٹیم وقت پہ پہنچا, اس کو بچایا گاڑی کو جلنے سے. ابھی کل ہی جو ہے کوسٹل ہائی وے پہ مجانی پہ آگ لگ چکا تھا, اس کو بھی ٹرالا تھا, اس کو بالکل بہترین پرفارمنس. جب سے فائر بریگیڈ بہترین کردار ادا کر رہے ہیں, پہلے یہ تھا کہ ہم اپنے جو ہے سپورٹ کے لیے نیوی کو بلاتے تھے جب بھی آگ لگ جاتا تھا, کیونکہ ہمارے پاس نہ وسائل تھے نہ ہی منظم تھا میونسپل کمیٹی کے جو فائر بریگیڈ ہے. جب سے میں بطور چیئرمین منصب سنبھال چکا ہوں تو بہترین انداز سے فائر بریگیڈ کا جو سیکشن ہے منظم ہے. نیوی کا ہمیں ضرورت ہی نہیں پڑا ہے ابھی تک. باقی اس کے علاوہ میونسپل پولیس ہے. بلوچستان کے یا کہ آپ پاکستان کے کسی بھی بلدیاتی ادارے میں میونسپل پولیس نہیں ہے, جو کہ شہر کے نظم و ضبط کے لیے ضروری ہے. واحد بلدیہ گوادر ہے جس نے اپنا میونسپل پولیس, جو کہ آئینی طور پر آئین میں موجود ہے, ہم رکھ سکتے ہیں. ہم نے فوراً اس پہ کام کیا ہے. 5 میونسپل اہلکار ہم نے بھرتی کیے ہیں. وہ بہترین انداز میں مارکیٹس میں کام کر رہے ہیں, صفائی ستھرائی کے حوالے سے بھی کردار ادا کر رہے ہیں. اور اسی طرح جو سیلری ہے, ڈیلی ویجز ملازمین پہلے ہمارے پاس تھے 80, ابھی 150 تک ہم پہنچ چکے ہیں ڈیلی ویجز ملازمین. اور جو ہم سے پہلے ان کا سیلری تھا 7000, ابھی جو سے ہم 4 گھنٹے کام لے رہے ہیں ہم ان کو 13000 دے رہے ہیں. اگر 8 گھنٹے کام لے رہے ہیں تو اس کو 25 سے 26,000 روپیہ ہم سیلری دے رہے ہیں. مجھ سے پہلے ڈیلی ویجز ملازمین کو ہم سیلری پے کر رہے تھے 13 لاکھ منتھلی, ابھی ہم 27 لاکھ پے کر رہے ہیں ان کو منتھلی. سیلری بھی ہم نے بڑھایا اور مزید ملازمین بھی ہم نے رکھے تاکہ بلدیہ بہترین. پہلے شہر میں ایک سپروائزر تھا, پورے شہر میں ایک سپروائزر. ابھی ہم نے ہر جو ہے وارڈ کو, جو 37 وارڈ ہیں, اس کو 4 حصے میں تقسیم کیا. 4 سپروائزر ہم نے رکھے ہیں, جس کی وجہ سے صفائی ستھرائی میں بہتری آیا ہے. جو مشینری ہیں, پہلے 4 رکشے بلدیہ کے پاس تھے, ابھی جو ہے 20 کے قریب ہمارے پاس رکشے ہیں. 4 مزید ہم پرچیز کر رہے ہیں, ابھی چند دن میں پہنچ جائے گا انشاءاللہ گوادر. باقی مینول جو سویپر ہیں روڈ کے لیے, جو روڈوں پہ اپن دیکھتے ہیں کہ مٹی پڑا ہوا ہے, سب کو صفائی نہیں, ظاہری بات ہے
اس کے لیے مشینری کا ضرورت ہے، اس پہ بھی ہم کام کر رہے ہیں۔ ہم نے 6 مینول مشین منگوائے ہیں جو ہاتھ سے چلتے ہیں۔ اس کے علاوہ ایک جو ہے ہم نے باقاعدہ ایک مشین ہے کوئٹہ میں، ہم نے اس کا جائزہ بھی لیا ہے، وہ یوز کر رہے ہیں، کچھ روڈ پہ ہم اس کو پرچیز کر رہے ہیں۔ انشاءاللہ چند دنوں بعد وہ بھی گوادر پہنچ جائے گا۔ جو ہمارے روڈز ہیں ان کو مٹی کا جو مسئلہ ہے وہ انشاءاللہ کافی بہتری اس میں آئے گا۔ مشینری پہ ہم نے کافی کام کر چکے ہیں، اس میں جو ہے اس میں مزدا ہے، ٹریکٹر ہے، جو پڑے ہوئے تھے پہلے خراب تھے، اس پہ بہتری لا چکے ہیں۔ باقی جو کمپلین سیل ہے بلدیہ کا، پہلے تو کمپلین سیل ہی نہیں تھا، اس پہ ہم نے کام کیا۔ پہلے ایک مینول کمپلین سیل بنایا، بعد میں ہم نے ضرورت محسوس کیا کہ جدید دور کے تقاضے کے مطابق بلدیہ کو ہم ڈیجیٹلائز کریں۔ اس پہ ہم نے کافی بھی کام کیا، ابھی بھی مزید کام کر رہے ہیں۔ ہم نے ایک ڈیجیٹل ایپ بنایا ہے جو کہ بلوچستان میں کسی بھی بلدیہ کے پاس نہیں ہے سوائے گوادر کے۔ ہم نے باقاعدہ ایک ڈیجیٹل ایپ بنایا ہے، کراچی کے ٹیم سے ہم سے کام لیا ہے۔ باقاعدہ گھر بیٹھے ہی آپ MCG کے نام سے وہ ایپ ڈاؤن لوڈ کریں، اپنے موبائل میں گھر بیٹھے ہی کمپلین درج کریں، اور انشاءاللہ ایک ہی دن میں وہ کمپلین، آج میں نے کمپلین سیل کا خود دورہ کیا، جب پوچھا تو بولا ایک کمپلین بس رہ چکا تھا۔ اتنا تیزی سے کام کرتے ہیں، اگر 10-15 کمپلین روزانہ آ جائیں تو اس کو بالکل کلیئر کر دیتے ہیں۔ ایک کمپلین زیادہ سے زیادہ 2 کمپلین رہ جاتا ہے، دوسرے دن کلیئر کر دیتے ہیں۔ کمپلین سیل ہمارا منظم ہے، اس میں باقاعدہ ایک ہم نے ڈیسک بھی لگایا ہے، اگر کوئی بلدیہ میں جائے وہاں بھی جا سکتا ہے، اگر اس کو جانے کے لیے وقت نہیں ہو گھر بیٹھے ہی کمپلین درج کر سکتا ہے۔ باقی جو ہمارا رجسٹریشن سیکشن ہے اس میں پہلے یہ تھا کہ مینول چلا رہے تھے، جو نادرا نے ہمیں نوٹیفیکیشن کیے برتھ کے، ڈیتھ کے لیے، نکاح نامے کے لیے، تو کسی سے زیادہ لے رہے تھے، کسی سے کم لے رہے تھے۔ ہم نے باقاعدہ اس کو ڈیجیٹل کاؤنٹر، اور دنیا کا پہلا بلوچی زبان کا ہم نے ڈیجیٹل کاؤنٹر بلدیہ میں لگایا ہے، دنیا کا واحد ہے۔ پھر شروعات کیا ہے، ہم نے محنت کی، اپنے ٹیم سے کام لیا ہے، باقاعدہ بلوچی زبان میں وہ کاؤنٹر لگ چکا ہے۔ باقاعدہ آپ جائیں، ٹوکن لیں، رسید نکالیں، اسی کے حساب سے پیمنٹ ہوگا، نہ کسی سے زیادہ لے گا نہ سے کم۔ باقی اس کے علاوہ جو ہے پہچان، ہم نے بلدیہ گوادر کو ایک الگ سے پہچان دیا ہے، جو بلوچستان میں واحد بلدیہ ہے جس کا اپنا ایک لوگو ہے۔ کسی بھی بلدیہ کا ابھی تک لوگو نہیں ہے، جو واحد بلدیہ گوادر ہے، اس کا ہم نے اپنا پہچان دیا ہے، باقاعدہ اس کا لوگو بنایا ہے۔ لوگو کو بھی ہم نے اس طرح سے کام کیا، جتنے بھی ہمارے مکاتب فکر ہیں ان کا نمائندگی اس میں ہے۔ اس کے علاوہ جو مالیاتی امور ہے بلدیہ کا، اس میں ایک تو ہم نے یہ کام کیا ہے کہ جتنا ہمارا منتھلی کنٹیجنسی آتا ہے ہم نے اس پہ بھی کام کیا ہے، سیلری بھی بڑھا ہے اس پہ، لیکن ہم نے دیکھا کہ اس میں بوجھ آ رہا تھا بلدیہ کے اوپر، تو ہم نے ریونیو پہ کام کیا ہے۔ اس کے حوالے سے جو بس ٹرمینل تھا، پہلے بلدیہ گوادر کو کچھ بھی پیمنٹ نہیں کر رہا تھا، کیونکہ ایک اس طرح کا معاہدہ پہلے سے موجود تھا جو ہمارے لیے رکاوٹ تھا، لیکن پھر بھی ہم نے اس پہ کام کیا، کوشش کیا، بس ٹرمینل والوں سے بیٹھے، 2-3 میٹنگ کیا ڈپٹی کمشنر کے تھرو، MPA صاحب کے۔ باقی جب ہم نے دیکھا اس پہ وہ تعاون نہیں کر رہے ہیں تو ہم نے باقاعدہ میونسپل پولیس گیٹ پہ تعینات کیے، اپنے طرف سے جتنے بھی جو بس ہیں ان سے ہم نے چارج کرنا شروع کیا، بعد میں وہ ہمارے ساتھ بیٹھے۔ ابھی منتھلی جو ہے بس ٹرمینل والے 2 لاکھ روپیہ بلدیہ کو پے کر رہے ہیں۔ اس کے علاوہ جو بینک ہیں، مالیاتی ادارے ہیں ہمارے، حالانکہ ان کو CSR کے مد میں بھی گوادر کے اوپر خرچ کرنا چاہیے، دینا چاہیے، اور اس کے علاوہ جو ٹیکس ہے بلدیہ کا وہ پہلے پے نہیں کر رہے تھے، اس پہ ہم بیٹھے 3-4، ہم نے ان کے ساتھ اجلاس بلائے بلدیہ میں، ان کے ساتھ بیٹھے، ڈپٹی کمشنر آفس میں بیٹھے۔ ابھی منتھلی کچھ بینک سے منتھلی 10,000 روپیہ بلدیہ کو منتھلی پے کر رہے ہیں۔ اس کے علاوہ فش فیکٹریز ہیں، ان کے ساتھ بیٹھے، اس میں بھی کچھ کامیابی ہمیں حاصل ہو چکا ہے، وہ بھی منتھلی پیمنٹ کر رہے ہیں۔ اس پہ بھی مزید ہم کام کر رہے ہیں، مزید کوشش کر رہے ہیں۔ باقی جو ہے بلدیہ کے جو ڈیلی ویجز ملازمین ہیں اس کے لیے ہم مزید کوشش کریں، چونکہ مجھے 1 سال ہو چکا ہے، 1 سال سے 14 مہینے ہو چکے ہیں، تو بلدیہ کے جو ڈیلی ویجز ملازمین ہیں ان کو پرماننٹ کرنے کے لیے میں کوشش کر رہا ہوں۔ SNE میں نے جمع کیا ہوا ہے، 2 مرتبہ کوئٹہ بھی گیا ہوں،
کہ جو ڈیلی ویجز ملازمین ہیں وہ پرماننٹ ہو جائیں. اور اسی طرح جو ہمارا جس طرح بتایا کہ کارپوریشن کا نوٹیفیکیشن تو ہو چکا ہے لیکن وسائل ابھی بھی میونسپل کمیٹی کے حساب سے ہمیں مل رہے ہیں, تو اس پہ بھی ہم کوشش کر رہے ہیں. چیف منسٹر سے میں ملا ہوں, جو گوادر میں جرگہ ہوا ہے اس میں بھی میں اس کے اوپر بات کیا ہے, بعد میں کوئٹہ بھی گیا ہوں, سیکٹری سے ملا ہوں, چیف منسٹر سے ملا ہوں. کوشش کر رہے ہیں کہ جو کارپوریشن کے حساب سے ہمیں وسائل مل جائیں تاکہ ہم بہترین مزید بلدیہ کو بہترین کردار ادا کریں اپنے عوام کے لیے, شہریوں کے لیے. باقی یہ میں مجموعی طور پر ہمارا ڈیولپمنٹ ہے, یہ تو بلدیہ کا میں نے بتایا. جو ہمارا شروعات یہی تھا کہ ہم بلدیہ کو جو بالکل کنڈرات تھا, کستال تھا, غیر منظم تھا, ہم نے پہلے یہی کوشش کیا کہ بلدیہ کو منظم کریں. جو ٹرین کا بگی ہے, ڈبہ ہے, وہ جب ٹریک سے نیچے ہوگا تو اور چل نہیں سکتا. ہم نے یہی کوشش کیا پہلے اس کو ٹریک پہ لے آئیں تو پھر یہ چلنا شروع کرے گا تو اس میں بہتری مزید آ سکتا ہے. تو اس میں ہم کامیاب ہو چکے ہیں کافی حد تک, مزید اس پہ کام بھی کر رہے ہیں. جو ڈیولپمنٹ ہے, ظاہری بات ہے جو بلدیاتی ادارے ہیں, جس طرح سے لوکل گورنمنٹ ہے, ڈیولپمنٹ کا کام تو بنیادی طور پر جو ترقیاتی ممالک میں یہی لوکل گورنمنٹ کا کام ہے, کیونکہ گراس روٹ لیول کے نمائندوں کو پتہ ہے گلی محلے کے مسائل کیا ہیں. لیکن بدقسمتی سے ہمارے ملک میں اس طرح کا جو اختیارات ہیں یا اہمیت ہے وہ بلدیاتی گورنمنٹ کو, شہری گورنمنٹ کو نہیں دیتے. ہمیں جو پہلا سال کا بجٹ ڈیولپمنٹ کا ملا ہے 4,50,00,000, مطلب آج کے دور کے حساب سے بالکل نہ ہونے کے حساب سے ہیں. تو اس میں ہم نے کونسل کے اپنے کونسلران کے مشاورت سے یہی فیصلہ کیا کہ اس میں ہم کیا کام کر سکیں, زیادہ سے زیادہ ہم بلدیہ کے مشینری پہ لگائیں تو بہتر ہے. ہم نے مشینری پہ لگائے, بہتری مشینری پہ لایا. تو دوسرا بجٹ تھا, اس میں ہمیں ملے 16 کروڑ. 16 کروڑ بھی مطلب نہ ہونے کے حساب سے, ابھی آپ دیکھا جائے تو مطلب BSDI ہے, ابھی اس کو اربوں روپے مل رہے ہیں. اسی طرح جو ہے GDA اس کے پاس بھی اربوں روپے ہیں. اس کا ایک صرف وارڈ کا پروجیکٹ ہے, ماڈل محلہ 30 کروڑ کا ہے. ہمارا پورے سال کا ڈیولپمنٹ کا بجٹ 16 کروڑ ہے. اس پہ بھی ہم نے چھوٹے مختلف وارڈ میں جو چھوٹے چھوٹے مسائل ہیں ہم نے اس پہ جائزہ لیا, سروے کیا. تو مختلف وارڈ میں سیوریج کے مسائل تھے, ہم نے کوشش کیا کہ سب سے پہلے جو زمین کے جو نیچے کے کام ہیں ہم اس کو کریں, بعد میں اوپر جو ہم کر سکتے ہیں وہ کریں. جس طرح سے ہم دیکھے جا رہے ہیں ماضی میں GDA نے کام کیا ہے, کبھی جو ہے ٹپ ٹائل کر رہے, روڈ بنا رہے, پھر اسی کو توڑ رہے. ہم نے کہا اس طرح سے کام نہ ہو, بہترین پلاننگ سے ہم نے کوشش کیا. تقریباً 10 سے 12,000 رننگ فٹ ہم نے سیوریج لائن کا کام شروع کیا ہے مختلف وارڈ میں. اس میں ٹوباگ وارڈ کمپلیٹ ہونے والا ہے, آج بھی میں نے وزٹ کیا ہے. کماڑی کودا احمد وارڈ ہے, پولگری ہے, سالم احمد وارڈ ہے. مختلف وارڈ میں اولڈ ٹاؤن کے ہم نے سیوریج لائن کے کام شروع کیے ہیں. کافی حد تک ہم کمپلیٹ کر چکے ہیں, کافی ابھی تک کچھ وارڈ کے چل رہے ہیں. عثمانیہ وارڈ کے چل رہا ہے, باقی وارڈ کے مختلف وارڈ میں سیوریج لائن کا کام چل رہا ہے. باقی جہاں GDA نے پہلے سیوریج لائن بچایا ہوا ہے, کمپلیٹ تھے, تو ہم نے کوشش کیا ان وارڈز کے لیے ٹپ ٹائل ہم کریں. تو ٹپ ٹائل کا ہم نے 4 سے 5 لاکھ اسکوائر فٹ ٹپ ٹائل کا کام کرنے. انشاءاللہ ہمارا کوشش ہے کہ 2026 میں ہم جو زیادہ سے زیادہ وارڈ ہیں ان میں ٹپ ٹائل کا کام ہمارا کمپلیٹ ہو جائے. اور جو صفائی ستھرائی, اس سے ہم صفائی ستھرائی میں بھی آسانی ہوگا شہر کے. تو اس کے علاوہ نیا آباد میں ہم نے ایک روڈ بھی بنایا ہے اسی میں, اور 1740 سولر اسٹریٹ لائٹ ہم نے لگائے ہیں شہر کے مختلف وارڈ میں, اور مزید کچھ وارڈز میں لگنے والے ہیں. باقی یہ ہم نے اپنے بجٹ کے حساب سے جو کام کیے ہیں, اور 18 ٹرانسفارمر جو مختلف وارڈ میں ہم نے دیے ہیں. اور اس کے علاوہ جو ہے ابھی مزید کچھ وارڈز کے ہم نے سروے کیے ہیں جہاں ٹرانسفارمر کا ضرورت ہے یا مزید کمبے تار کستال ہیں 220 کا, اس پہ ہم کام کر رہے ہیں, ہم نے سروے بھی کیا ہے. جو باہر سے ہم وسائل لے کے آ سکتے تھے ہم نے اس پہ کوشش کیا ہے. GPA سے ہم نے 1 کروڑ لیا ہے. GPA سے وہ ملا بند میں سیوریج لائن اور ڈرین کا کام ہے, جو کہ GPA کے چیئرمین پسند خان بولیدی صاحب کا ہم شکریہ ادا کرتے ہیں کہ اس نے تعاون کیا ہمارے ساتھ. وہ مزید وہ تعاون بھی کر رہا تھا کہ ملا بند جو ہم نے اس کو ریکویسٹ کیا تھا کہ ملا بند جو ہے
पोर्ट का हमसाया वार्ड है, हमने उसको रिक्वेस्ट किया था, बाकायदा रिटर्न में लिख के दे चुके हैं, सर्वे भी कराया है। लास्ट में बस बदकिस्मती हमारा कह सकते हैं कि वो का ट्रांसफ़र हुआ। हम उसको मॉडल मोहल्ला बना रहे थे जीपीए के थ्रू, वो तैयार था, इस पे काम भी कर रहा था। बाकी जीडीए के हवाले से हमने काफ़ी जो प्रोजेक्ट हैं जीडीए के बंद थे, जहाँ अवामी रुकावट थे, हमने उस पर उनका साथ दिया है। वो खुद जीडीए के अफसरान इसका एतराफ़ करते हैं कि आपका जो सेटअप आया है उससे हमें बहुत सपोर्ट मिला है। हमारे काफ़ी काम जो 4-4, 5-5 साल से बंद थे, हमने उनको शुरू करवाया और जल्दी कंप्लीट करवाया। और मुख्तलिफ़ वार्ड के हमने प्रपोज़ल जीडीए को भी दिए, उनसे भी काम लिया है, टपटाइल्स के, सेवरेज के। हमसे पहले अफसाफी हजरात खुद भी माजी में जायज़ा ले सकते हैं। ग्वादर एक गटरिस्तान था, जहाँ भी जाए गली मोहल्ले में गटर बह रहे थे। अभी 90% हमने उसको कंट्रोल किया है। कुछ एरियाज़ होंगे जहाँ सेवरेज लाइन नहीं है, तो वहाँ ये हमें मुश्किलात है। बाकी जितने भी उनके सेवरेज लाइन मसाइल थे हमने हल करवाए, बाकायदा बेहतरीन उस पर रिज़ल्ट दिया है शहर के लिए। बाकी जीडीए से हमने डस्टबिन भी लिया है। जीपीए के चेयरमैन हैं पसंद खान बुलैदी साहब का शुक्रिया एक मरतबा अदा करता हूँ कि उसने 6 रक्शे हमें दिए थे, उसमें से 4 हमें मिल चुके हैं। बाकी वो एक जीपीए कम्प्लेक्स में एक बंदर को दिया है, लेकिन रिक्वेस्ट हमने किया था तो उसके हमारे रिक्वेस्ट पे ये दिए हैं। ये हमने कोशिश किया है। चाइनीज़ से 1-2 दफ़ा मैं मिल चुका हूँ, चाइनीज़ से रिक्वेस्ट किया। अभी हाल ही दिनों में मैं गया था कराची, उसका कमर्शियल काउंसलर के चाइनीज़ के मिस्टर ली से मुलाकात किया है। उसको भी मैंने रिक्वेस्ट किया सोलर स्ट्रीट लाइट के लिए, मुख्तलिफ जो हमारे रोड्स हैं उनके लिए, और उन्होंने हमें यकीन दहानी दिया है इंशाल्लाह कि इस पे भी वो काम करेंगे। बाकी इसके अलावा जो है, जो हमारा लोकल गवर्नमेंट का सेक्रेटरी है, उससे भी बिल्डिंग के लिए हमने उससे फंड लिए कि बिल्डिंग जब हम बना रहे थे बल्दिया का ऑफिस है, उसमें मैं गया हूँ, मुलाकात किया है। और अल्हम्दुलिल्लाह अभी बल्दिया का जो है ये जो ग्वादर है, अगर इसका मुआजना आप दूसरे बल्दियाती इदारों से बलूचिस्तान से करें तो आपको वाज़ेह फ़र्क महसूस होगा कि कितना बल्दिया ग्वादर मुनज़्ज़म है, वो बेहतरीन अंदाज से हम उसको चला रहे हैं। इसका वाज़ेह मिसाल है कि इसका एक कामयाबी हमें ये भी है, हम उसको फ़ख्र महसूस करते हैं उस पर, कि बाकायदा बल्दिया ग्वादर को हमने एक बलूची नाम भी दिया है। इसका साइन बोर्ड भी लगा चुके हैं शारदारी ग्वादर के नाम से। इसके अलावा किसी भी बल्दियाती इदारे में ये नहीं है। और इसमें बल्दिया का जब मैंने बिल्डिंग बनाया तो उसमें हमने महसूस किया, जिस तरह उस टाइम हमारा सेटअप आया तो एडीसी जी ग्वादर में थे शहीद ज़ाकिर, उसने खुद हमें बताया कि जब आप लोगों का सेटअप आया डिप्टी कमिश्नर ऑफिस का 60% रश कम हो चुका है। तो उस पर काफ़ी लोग बल्दिया में सुबह आप जब आएंगे तो आपको खुद महसूस होगा कि इतना रश है आवाम का, क्योंकि उनके नुमाइंदे, लोकल गवर्नमेंट के नुमाइंदे उधर ही मौजूद रहते हैं। तो उस पर हमने महसूस किया कि क्यों ना हम बल्दिया में एक छोटा सा लाइब्रेरी बनाएं, ताकि लोग जब वहाँ आएंगे किसी बर्थ सर्टिफिकेट के लिए, अगर उसको आधा घंटा इंतज़ार करना पड़े तो जाके लाइब्रेरी में किताब भी पढ़ सकता है। और अल्हम्दुलिल्लाह भी शाम को स्टूडेंट भी आ रहे हैं बल्दिया में। हमने ऐसा माहौल बनाया कि लोग जुड़े रहें। ज़रूरी नहीं है कि वो काम के लिए बल्दिया आ जाएं, वो ऐसे भी आ जाएं, उनका दफ्तर है, बल्दिया सियासी ऑफिस है, आवाम का ऑफिस है, वो आ जाएं, ऐसे भी अपना वहाँ बैठें, लाइब्रेरी में किताबें पढ़ें, बेस मुबाहिसा करें। तो इस पर भी अल्हम्दुलिल्लाह हमने एक बेहतरीन कामयाबी है कि किसी भी ग्वादर के ऑफिस में लाइब्रेरी मौजूद नहीं है सिवाय बल्दिया ग्वादर के। बाकी सेक्रेटरी से हमने मज़ीद उस पर सेक्रेटरी से हमने कुछ मामलात पे रिक्वेस्ट किए हैं। एक तो हमने अभी मौजूदा टाइम पे हम काम कर रहे हैं कि सीनी है, हमने जमा किया है परमानेंट मुलाजमीन। अभी बल्दिया ग्वादर के पास हैं टोटल जो है 50 परमानेंट मुलाजमीन हैं, जो कि शहर के हिसाब से बिल्कुल भी नाकाफ़ी हैं। उस पर हमने काम किया है। अभी 300 परमानेंट मुलाजमीन के लिए हमने रिक्वेस्ट किया है, सीनी जमा किया है, क्योंकि शहर के हिसाब से ज़रूरत भी है। 14 स्वीपर हैं बल्दिया के पास, इसलिए हमने 150 के करीब जो है हमने डेली वेजेस मुलाजमीन रखे हुए हैं। 14 स्वीपर मौजूदा दौर में, जबकि जिस टाइम म्यूनसिपल कमेटी ग्वादर बना था ओमानी दौर में उस टाइम 22 थे, अभी 14 हैं, मतलब नाकाफ़ी हैं। उस पर हमने काम किया है। बाकी मशीनरी पे हमने मज़ीद रिक्वेस्ट किया है कि भी मशीनरी बल्दिया के पास हो।
اور اسی طرح سیکٹری نے باقاعدہ اس پہ اعتراف کیا ہے کہ بلوچستان میں جو ڈیولپمنٹ کا چاہے کام ہو جس میں تیزی سے کمپلیٹ کیے ہیں، یا کہ جو بلدیہ گوادر کا پرفارمنس ہے بلوچستان میں سب سے بہترین ہے، اس پہ باقاعدہ ہمیں کیش پرائز حوصلہ افزائی کے لیے سیکٹری نے دیے 50 لاکھ روپے۔ بلوچستان میں سب سے بہترین کارکردگی بلدیہ کا ہے۔ اور اسی طرح منسٹر نے بھی اپریشیٹ کیا ہے لوکل گورنمنٹ کا، تو اس نے جب یہ ویڈیوز وغیرہ دے کے بلدیہ کے کارکردگی ہم نے اس کو بتایا تو وہ بھی متاثر ہوا تھا۔ ہم امید رکھتے ہیں کہ مزید اس پہ ہمارے جو ایم پی اے صاحب ہیں ان سے بھی ہم بیٹھے، ہم نے ڈسکس کیے مختلف امور، تاکہ اس میں مزید ہم بہتری لائیں۔ اس کا تعاون ہے ہر وقت ہمارے ساتھ، کوئٹہ میں جو ہمارے مختلف کام ہیں ان میں ساتھ دیتے ہیں، کارپوریشن کے حوالے سے ساتھ دیا ہے، تو اس کا بھی اس میں ہمارے کارکردگی میں اہم کردار ہے ایم پی اے صاحب کا، اس کا بھی شکریہ ادا کرتے ہیں۔ یہ مجموعی طور پر میں نے بلدیہ کا کارکردگی آپ لوگوں کے سامنے رکھا، جو کہ 14 مہینے میں نے سر انجام دیے ہیں۔ مجھے صاحب کہ آج ایک سوال ہے کہ میں ساپی حضرات ہوں، میں معزز مہمان ہوں کہ داتا ہوں آئی ایسی ایک کش میں سوالن جواب داتا ہوں۔ میں ماں یہ سیشن ہے ختم کریں میری میں ایسے دومی سیشن سیمی سیشن جو سے میں صدر صاحب نور محسن واجہ سے شکریہ ادا کرتے ہیں۔ اور میں روایتی ہمیشہ بیتا کہ چلو پیسر ہم ہر چیز کے پبلک فیگر بیتے گا کوشش کو کہ آہانی ایک مناسب تعلقی ایک نسبتی جو پریس کلبہ کو بیتا مضبوط کر دی، اور یہ ادارے تو کا کہ معاشمہ نشتگیں وحدہ یا کیشے پیسر میں اولی بلڈنگ بیتا پریس کلبہ اہم بلدیہ گوادرے منتا گوما سرجن یا کہ مکمل خود کو تک اگر بلدیہ گوادر تعاون مبیتے تقریباً میں یہ بلڈنگ ہوں مکمل لبیتے گا تو آ بلڈنگ ہم مکمل لبیتے گا۔ آ بلڈنگ میں 2000 ہفتہ تقریباً کمپلیٹ بیتا اور یہ تقریباً ہفتہ تو یہ دوینا بلدیہ گوادر حصہ مانے ما بلدیہ گوادر منتوار ہے۔ اور آئیے امبراہیہ بلدیہ گوادر ہوتی وسواقہ ہم چکتو بشوائے تھے صفائی اور دونی سیوی معاملات کے استعمال بنیادی صورتہ شہری معاملات کے بنتے ہیں۔ ہمارا ضلع انتظامیہ نعمگاہ یا کہ دیگے ادارے یہ نعمگاہ چاہے نسبت مخلوق بلدیہ نعمگاہ چاہیے۔ آئی بنیادی مقصد ہمیشہ کہ بلدیہ منتخب میں مردم کے استعمال براہ راست ہمیں تعلق چاہ ہمیں مردمان کونسلر صورتہ بھی یا چیئرمین صورتہ بھی تو الیکٹڈ مردمان پبلک مردمان پبلکہ چے درد پبلکہ جواب داں تو ایک خاطر مخلوقہ نہیں یک ٹرسٹ ہے یک بھروسہ ہے یک تعلق نسبت ہے آپ بلدیہ کو گیشتے ہیں تی جوانی تی ورنائی تی بود باش تی صبر تحمل یقیناً قابل ستائش ہے۔ اور آئی امرنگا یہ عشق ہے تو ٹیم خوبصورت تشکیل داتا ہو یہ کاری بہترین وڑیا کر گئی۔ میں وشز میں لیکے واحد گوتو امرہ اور اسی امرہ یہ میں ہم کوشش کریں یہ ہم گوتو گزارش کریں کہ گوادر پریس کلب یک پبلک ادارے صحافیوں تہنا نہیں سجے گوادر مردم کے استعمال رہائش پذیر کے استعمال منتخب مردم بباں یا غیر منتخب بباں کاروباری بباں یا کہ عام ملازم بباں یا کہ غریب و مزدور پیشہ مردم بباں تو یہ دوستانی آواز ہے۔ یہ آواز ہے تو کا باید ہمیشہ کی شما ہوتی حصہ ماں بکنے ہوتی آوازہ ماں بکنے ہوتی اخلاقی سپورٹہ ماں بکنے میں ہم رہنمائیہ بکنے پرچہ کہ ہیچ انسان کھل نہیں عقل کھل نہیں یکی دومی کے چیز سکھی یکی دومی کی رہنمائی ہے یکی دومی کی مدد کا یکی دومی کی کمک کا بہترین ہے مگارو مار ہم یقیناً اصلاح کرنے کی ضرورت ہیں میں ہم بعض کمزوری کے استعمال آہنی تصحیح کرنے کی ضرورت ہیں۔ اور یہ حوالہ میں اس میں ایک بہترین ایک رشتے بھی ایک تعلقی بھی آج چکہ ماں پیسرہ ذکر کو تو یہ یقیناً مارا ایک بہترین منزلیہ بات تو رسیم ماتی آگے محنت والے اور ہمیں امید دار ہیں کہ ہمیں قدم کے تو ضرورت ہے مضبوطی وڑیا دیما بتان کریں۔